ضروری نہیں کہ زندگی کی ہر صبح بہت ہی خوشگوار ہو اور بہت ہی پرسکون ہو، کیونکہ زندگی میں سکھ دکھ تو آنے جانے کا نام ہے۔ تو جس طرح ہم ہر روز یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کبھی دکھ آ گیا، کبھی سکھ آ گیا، تو زندگی اسی طرح نا بس چلتی رہتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو ہر دن کو پرکشش بنانے کے لیے نا ہمیں کچھ عادتیں جو ہے نا وہ اپنانی پڑتی ہیں، کہ کس طرح ہم اپنے چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں، اور خوشیاں ہمارے در پہ آتی ہیں تبھی جب ہم اپنی زندگی کو خود اچھے سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی بڑی بڑی الجھنوں کو بھی جو ہے نا وہ ان کو اتنا الجھا کے نہیں رکھتے بلکہ ان کو سلجھانے کی طرف لے کے آتے ہیں نا، تبھی ہماری زندگی میں سکون آنا شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی ہمیں کئی دفعہ نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن دے جاتی ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں دیکھیں صبح کے ناشتے ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ صبح بس سلنڈر کے اوپر ہی ہم لوگ ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا گیس جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، بالکل مکمل طور پہ کبھی کبھی تو بند ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہلکا پھلکا سا آ رہا ہوتا ہے، تو روٹی بنانی اس کے اوپر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نا میں سلنڈر جلا کے نا روٹی بنا رہی تھی۔ تو بس یہاں صبح ناشتے سے فارغ ہو کرنا ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت جو کام تھے ہم نے وہ کیے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو کس طرح سے پرسکون بنا سکتی ہیں، کیونکہ ہر دن اچھا نہیں ہوتا، ہر دن برا بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اگر ہم ہر دن کو جو ہے نا وہ صبر و تحمل سے گزارتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ یا تکلیف آ جاتی ہے تو بنا اس سے ڈرے یا بنا اس سے چھپے یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے ہم لوگ، خاص طور عورتیں، کیونکہ مردوں میں تو یہ فطرت کم ہوتی ہے، لیکن ہم عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہمیں جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کی ٹینشن ہونا تو ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا جتنا بھی ہو سکے اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ سٹرگل کرتے رہنا چاہیے، ہر چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے، کسی چیز کے جو ہے نا وہ دیکھیے سکھ دکھ آنے والی چیز ہے، اور اس چیز سے ہمیں نہ ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے جو ہے نا چیز سے کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ارد گرد کے ماحول ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمارے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کافی زیادہ اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں ان چیزوں سے، ان ہیبٹس کے، کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے لیے بہت مشکلیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ دھیان کم دینا چاہیے، اور اپنی جو ہے زندگی کے دوسری چیزوں پر، اپنے آگے بڑھنے پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ بے شک غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن جو انسان ہمت ہارتا نہیں ہے نا، وہ اپنی مشکلوں سے لڑتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ تو بس میری آج اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ جس طرح آج کل مہنگائی کا دور ہے، بجٹ کے لیے بھی ہمارے بہت سر درد ہو رہا ہوتا ہے کہ بجٹ کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اب ایک بندے کی تنخواہ سے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے اور 4 بندے کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، اور ہر چیز کی اویئرنیس اتنی زیادہ ہے۔ پہلے کے دور میں کم ہوتا تھا، لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی اویئرنیس اتنی زیادہ ہے، ہر بندے کو اپنا موبائل چاہیے، ہر بندے کو اپنے لیے وسائل چاہیے، نئے نئے کپڑے چاہیے، نئے نئے چیزیں چاہیے۔ تو انہی چیزوں سے نا ہم لوگ الجھ جاتے ہیں، کبھی کبھی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم لوگ ہلکان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس نئے نئے کپڑے ہوں تبھی آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خوشگوار ہوتی ہے، نیا موبائل ہو، مہنگا موبائل ہو، اور گاڑی بنگلہ ہو، اور نوکرانیاں نوکر چاکر ہو، تو ضروری نہیں۔ ہاں، خواہش ہر عورت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کی خواہش ہر عورت کرتی ہے، لیکن دیکھیں جہاں نہیں بھی ہے نا تو وہاں بھی جو ہے نا ہمیں پرسکون طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ یہی سوچتے رہیں گے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس سے نا ہماری زندگی اور زیادہ مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا تو خوش رہنے کا یہی میرے پاس ایک بہت اچھا فارمولہ ہے، جو کہ میں بہت دیر سے جو ہے نا استعمال کرتی ہوں اس کو، اور میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے نا تو کوشش کریں کہ اپنے
اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں نا تھوڑا سا جو ہے نا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ تو بیچارہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، یا اس کو تو دیکھو اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ جو ہے نا اپنی زندگی میں خوش ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو دیکھیں گے نا تو اس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں اطمینان آ جاتا ہے۔ ورنہ خواہشیں، ضرورتیں تو انسان پھر بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خواہشیں ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ خواہش کو پورا کرو گے نا اتنا ہی آپ کا دل جو ہے نا وہ بڑھتی جائیں گی۔ تو ان سب چیزوں سے الجھ کر ہم اپنی زندگی کو کیوں الجھائیں؟ ہمیں اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کو اپنا کے اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی چیزوں کو اچھے سے جو ہے نا مینیج کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت جو گھر چلا رہی ہوتی ہے نا اس کے اندر اگر یہ چیز آ جائے نا کہ وہ برداشت، تحمل اور برداشت کرنا اور تھوڑے میں بھی خوش رہنا وہ سیکھ لینا، تب اس کی زندگی جو ہے نا وہ جنت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہاں دیکھیں، یہاں ہم پارک آئے ہوئے تھے بچوں کو لے کے، کیونکہ بچے تھوڑا سا نا گھر رہ کے بور ہو جاتے ہیں، تو پھر نہ شام کو بس ہم لوگ تھوڑا سا گھومنے نکلے تھے، بچوں کو پارک لے کے گئے، کیونکہ بچے اور سارا بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا نا اپسٹ ہو جاتے ہیں بچے ایک جگہ رہ کے، تو بس بہن کے بچوں کو بھی لیا اور اپنے بچوں کو بھی لیا، تو یہاں ہم لوگ گھومنے آ گئے تھے تھوڑا سا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ ضروری نہیں بڑی گاڑی ہو، بڑے زیادہ پیسے ہو ہمارے پاس تو تبھی ہم خوش ہو سکتے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہی ہم لوگ اگر چلتے ہیں نا پیار و محبت سے، تو سکون اور پیار و محبت جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی میں سکھ اور سکون لا سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم لوگ خود، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا نا کہ ہم لوگ ان مشکلوں سے لڑ سکے، تو آگے جا کے ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کی دیکھ کے نا پھر وہ جلن، وہ حسد پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان خود بھی پریشان ہو رہا ہے اور دوسرے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں بس باہر سے تھوڑا سا نا ہم لوگ کھانا بھی لے کے آئے تھے، تو گھر جب آئے تو یہ تب کا کلپ ہے، تو بچے تھک گئے تھے تو پھر میں نے نا باہر سے ہی تھوڑا بہت کھانا منگوایا اور ہم نے کھایا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو جتنا بھی آپ چاہے بڑھا سکتے ہو یا کم کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے بہن کا بیٹا ہے جو کہ کافی بھاگ رہا تھا۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں جب ان کی من پسند جگہ ہوتی ہے نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے، بس یہ یہاں وہاں گھوم رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور ان کو دیکھ کے نا مائیں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بس خوش ہیں، تو ماؤں کا بھی دل جو ہے نا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں کافی بڑا جو ہے نا یہ پارک تھا، اور بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور ہم لوگ ان کو دیکھ کے ہی خوش ہو رہے تھے۔ تو بے شک بہن کے بچے ہو، بھائی کے بچے ہوں، تو میرے وہ اپنے بچے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں، اور ضروری نہیں ان کے ساتھ، میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی بہت خوش رہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں بے شک آپ کم ملیں، کم دیکھیں، کم ایک دوسرے سے بات چیت کریں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ملے، جیسے ملے، خوشی سے ملے، اگلا بندہ بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور آپ بھی اگلے بندے کے ساتھ خوش رہو گے نا، تبھی زندگی آپ کی جو ہے نا پرسکون ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنا بھاگ رہا ہے، کتنا انجوائے کر رہا ہے۔ اور بس اسی طرح آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، تو اگلے ولاگ میں ملتی ہوں، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور اگر واقعی آپ کو میری باتوں سے یا میرے کام سے کچھ ذرا سا بھی لگاؤ ہے تو میرے جو ہے نا ولاگ کو لازمی دیکھا کریں، اور دوسرا مجھے سپورٹ بھی کیا کریں۔ اور یہاں بس یہ بچے گھوڑے والوں کے پاس چلے گئے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے اور بگی وغیرہ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ یہاں نا چرچ میں آئے ہوئے تھے، چرچ کی پارکنگ ہے یہ، اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ یہ گھوڑے بھی تھے کیونکہ کسی کا نکاح تھا یہاں پہ، اور یہ گھوڑے بھی تھے۔ تو اس طرح سے نا بس ہم لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی آج کا ولاگ یہی تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے جو ارد گرد رہنے والے ہیں نا ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اگر اچھا ہونا تو ہمارا جو گھر ہے نا اس میں بہت زیادہ سکون ہو جاتا ہے، اور اگر ارد گرد کا ماحول بہت زیادہ تنگ
दस्ती वाला होना, तो फिर हम लोग ना बस कभी भी खुश नहीं रह पाते। कभी भी हम लोग जो है ना वो एक दूसरे को खुश ना, अगर हम लोग किसी और को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं ना, तो यकीन जाने हम लोग कभी भी खुद भी खुश नहीं रह सकते। और अगर हम लोग दूसरों को खुशी का ख्याल करते हैं ना, तो कभी कभी उनकी खुशी में ही हमारी खुशी छुपी होती है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं ना, उनको खुश करके ही हमारे अंदर जो है ना वो इत्मीनान और खुशी आ जाती है। तो मेरा बेटा यहाँ बस घोड़े की वीडियो बना रहा था, और उनको ना यही चीज़ों से बहुत लगाव है, क्योंकि आपको पता है शहर में ये सब चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। तो बच्चे हैं ना, बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए ना मेरा बेटा इनके साथ बहुत खुश हो रहा था। और मैं यही कहूँगी अपने देखने वालों को कि प्लीज़ अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई फसाद और एक दूसरे को टीज़ करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना सिर्फ हमारा दिमाग ख़राब हो रहता है, हम उलझ रहे होते हैं। ना हमें ये चीज़ें कुछ देती हैं और उल्टा हमें सिर्फ परेशान करती हैं। और जहाँ ज़िंदगी में और भी इतनी उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, वहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना लड़ झगड़ के अपने आप को परेशान करें ना, तो इससे हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर हम लोग जो है ना वो इन उलझनों से निकलने की बजाय इनमें और मज़ीद फंसते चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी और अपने घर वालों को भी और अपने हस्बैंड को भी इन सब से प्यार मोहब्बत से जो है ना वो डील करना सीखें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।